السلام علیکم این بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں طاق علی ناظرین. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سی بی اے ارشاد خان صاحب. ان سے بات کریں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا بھی اس وقت کرنا پڑ رہا ہے اور ملازمین کو کس طرح کے جو ہے وہ درپیش مسائل ہیں. جی الحمدللہ دعائیں. کیا مسائل اس وقت جو ہے وہ ملازمین کو واٹر کارپوریشن کے ملازمین؟ دیکھیں جی، سب سے مسئلہ جو بڑا ہے وہ تو واجبات کا ہے، اور الحمدللہ ابھی 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 90 کروڑ روپے کے واجبات ملازمین کو ادا کیے گئے ہیں. جو ہمارے سابقہ ڈی ایم ڈی تھے جنہیں جو ہے وہ سسٹم نے یہاں سے ہٹوایا ہے، افتخار شاہ صاحب بہت بہترین کام کر رہے تھے، اور 3 مہینے کے اندر جو ہے 90 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے ملازمین کو ادا کیے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے سسٹم ایک کام کرتا ہے اور سسٹم جو ہے وہ دوبارہ پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. الحمدللہ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں، سسٹم کو جو ہے وہ پنجے گاڑنے نہیں دیں گے، اور دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملازمین کو اسی تواتر سے اسی طریقے سے جو ہے وہ واجبات ادا کیے جائیں. اس کے سلسلے میں آپ کو پتہ تھا کہ اسکریپ کی نیلامی بھی ہوئی تھی، اور اسکریپ جو ہے وہ نیلام ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے کچھ تحفظات تھے جس کو ابھی ہم نے روکا ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں اسکریپ پڑا تھا وہ بھی ہمیں مطلب مکمل کوانٹٹی نہیں دی گئی، کچھ جگہوں پہ نیل شو کیا گیا. اور دوسری چیز یہ کہ اسکریپ جو ہے وہ تعداد میں کتنا ہے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے ہم نے اس پہ جو ہے وہ تحفظات ظاہر کیے ہیں. اور میں نے ایم ڈی صاحب کو ایک لیٹر لگایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایف آئی اے اینٹی کرپشن کی ٹیموں کو بھی جو ہے نا وہ شامل کیا جائے، اور بالخصوص میڈیا کو بھی شامل کیا جائے کہ جب اسکریپ اٹھے اور وہ جو ہے کیا نام ہے ویٹ کیا جائے اس کا، تو اس وقت جو ہے اینٹی کرپشن بھی ہو، ایف آئی اے بھی ہو، اور جو ہے میڈیا بھی ساتھ ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. جو چوری ہے اسکریپ کی جو پہلے ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ اس کو روکا جا سکے، کیونکہ اب تک وہ اسکریپ جو ہے چوری ہو کے بکتا رہا ہے. اب ان لوگوں کے بھی پیٹ میں درد ہے، ظاہر سی بات ہے، جو سالوں سال سے اسکریپ چوری کر کے بیچ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس اسکریپ چوری ہونے کو روکنا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے مطلب تواتر سے نیلامی کرنا. تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ اگر یہ نیلامی ہو جائے گی اور یہ ملازمین کے واجبات میں جو ہے نا پیسے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے پھر ان کے پیٹ پہ لات پڑے گی، تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر وہ جو برساتی مینڈک ہے وہ چیخ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہمارا ہوا، رضا سب انجینئر ہمارا ایک بھائی تھا، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اس کا انتقال ہو گیا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے برین ہیمیج ہوا، اور جو ہے ڈاؤ میں اس وقت جو ہے وینٹ اویل نہیں تھا. اور دوسری چیز یہ ڈاؤ جو ہے وہ پینل پہ بند بھی ہو چکا تھا. ہم نے کوشش کی لیکن وہاں ہو نہیں سکا. پھر ہم نے ہیل پارک سے 7 ڈے سے بات کی، وہاں بھی جو ہے وہ مطلب ان کے پاس بھی نہیں ہو سکا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے ہمارے وہاں کے نگراں ہیں نصیر بھائی اور اخلاق بھائی جو ہمارے یونٹ انچارج ہیں، وہاں انہیں ہم نے بھیجا، وہ ان کے ساتھ تھے، اور ساتھ ہی انہی لوگوں نے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، ظاہر سی بات ہے کسی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے، جی ہاں، ان کو جو ہے مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، آخر تک تھے. ابھی میں آپ کو ان کی والدہ کی اور ان کے بھائی کی ویڈیو بھی سینڈ کرتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ہمارے ساتھ تھے. میں بھی ان سے رابطے میں تھا، میری طبیعت خراب تھی لیکن میں ان سے رابطے میں تھا. ظاہر سی بات ہے میں خود ہاسپٹلائز رہا ہوں اس 15 دن میں، لیکن میں ان سے مکمل رابطے میں تھا، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاؤ کی پینل کے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوں اور وہ کھل جائیں. لیکن ڈاؤ والا جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں بلیک میلنگ پہ آیا ہوا ہے. ہمارے کچھ لوگوں نے شاید اسے چڑھا دیا ہے، کیونکہ ڈاؤ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے کی پیمنٹ دی جائے. آپ بولیں تو میں ابھی آپ کو اس کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے مجھے 10 کروڑ روپے کی پیمنٹ دی جائے، میں تب جا کے ڈاؤ کھولوں. اگر 10 کروڑ روپے ہمارے پاس ہوں تو ہم ملازمین کو عطا نہ کر دیں، ہم ملازمین کے واجبات ادا کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے 10 کروڑ روپے کی پیمنٹ ایک خطیر رقم ہوتی ہے، ہم ان سے بارگیننگ کر رہے ہیں. کل ہماری انشاءاللہ ان سے میٹنگ ڈاؤ والوں سے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاؤ بھی بہت سر جب تک یہ ڈاؤ کا یا کسی اور ہاسپٹل کا جو پینل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس طرح تو ملازمین تو در بدر پھرتے رہیں گے. نہیں، ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ پٹیل اور سیفی ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارے پینل پہ آ گئے ہیں. بہت اچھے ہاسپٹل ہیں، کراچی کے نامی بڑے نامور ہاسپٹل ہیں، اور الحمدللہ بہت بہترین ہیں. اور ملازمین کو بتا دوں جتنے بھی گھوس ہاسپٹل ہیں ان کو ہم نے ڈی لسٹ کرنا شروع کر دیا. کل ہی انشاءاللہ ملازمین کو خوشخبری دیں گے کہ 2 ایسے ہاسپٹل جو صرف بل بناتے ہیں ان کو جو ہم ڈی لسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو سر ملازمین کے مسائل اور ملازمین کے جو حق کے لیے تو سی بی اے کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے اور سی بی اے کس طرح کھڑی ہے ملازمین؟ دیکھیں جی، ملازمین کے ساتھ ہی سی بی اے کھڑی ہے، اور ہر فورم پہ ملازمین کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ڈیجیٹلائز مسئلہ ہوا، اور اس کے اندر رمضان کا مہینہ تھا، کچھ ملازمین پریشان ہوئے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو سسٹم نہیں بنایا گیا تھا، تو ہم نے اس سے رکوایا کہ جی اس کو ابھی روکیں.
رمضان کے بعد اس کے اوپر ہماری ایم ڈی صاحب سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پراپر ہماری میٹنگ ہوگی کہ جو شام کا ڈیوٹی کرنے والا ہے وہ شام میں آ کے اپنا تھم سسٹم چیک کرائے گا اور جو صبح میں ہے وہ صبح میں چیک کرائے گا. لیکن ابھی یہ ہو رہا تھا کہ جی سب 10 بجے آ جائیں اور 4 بجے چلے جائیں. جب ایک شخص جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ صبح 10 بجے آئے گا تو پھر سب سے پہلے میں اعلان کروں گا کہ جو صبح 10 بجے آ کے تھم لگا کے چلا جائے گا اور 4 بجے اپنے تھم کو چیک کرا رہا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا. رات کو پانی چلے نہ چلے کراچی والے پھر کراچی والے جانے اور پھر ایم ڈی صاحب جانے. پھر ایم ڈی صاحب کی وہ بات سمجھ میں آئی. ایم ڈی صاحب نے کہا اس کو ابھی روک دیتے ہیں اور عید کے بعد انشاءاللہ ہماری ایم ڈی صاحب سے اس پہ تھم سسٹم پہ جو ہے وہ میٹنگ ہے اور باقاعدہ اس پہ میٹنگ کر کے انہیں سمجھائیں گے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سسٹم میں لے آئیں, سسٹمائز کر لیں اور بہترین انداز میں جو اس کو چلائیں. کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہے کہ جی ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے. بھائی کیوں ختم کیا جائے؟ درد ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے 4-4, 6-6, 8-8 لوگ چھوڑے ہوئے تنخواہیں کھا رہے ہیں. ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جب یہ ہیڈ آفس میں لگا دیا جائے گا تو جو سائٹ کا یا جو کہیں اور کا مزدور ہے جو ملازم ہے واٹر کارپوریشن کا تو اتنی دور اگر آنے میں ہی کرے گا تھم امپریشن لگانے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے اتنی دور نہیں پڑے. نہیں ایسا نہیں ہے. تمام ٹاؤنوں میں لگا کے گئے ہیں. جتنے ہمارے ڈویژن ہیں ان تمام ڈویژنوں میں جو ہمارا مطلب ایک ٹاؤن کا آفس ہوتا ہے جیسے نیو کراچی ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, لیاقت آباد ہے, ان تمام ڈویژنوں میں لگا دیے گئے ہیں. اس کے بقدر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں ٹاؤن آفس بند ہو جاتے ہیں, مین آفس بند ہو جاتا ہے. آپ اس کو جو ہے کیا نام ہے جو ہمارے پمپنگ اسٹیشن ہیں ان ایریاز میں لگائیں, اس لیے کہ پمپنگ اسٹیشن والا پمپنگ اسٹیشن پہ ڈیوٹی کرنے آتا ہے. جب وہ پمپنگ اسٹیشن پہ آئے گا اپنا تھم چیک کرا لے گا. لیکن وہ اگر ٹاؤن میں آتا ہے تو ٹاؤن میں اس کا ٹائم ضائع ہوگا کیونکہ پمپنگ اسٹیشن ٹاؤن آفس سے بہت زیادہ دور ہیں. تو ہم اس کو سسٹمائز کریں گے. اس کے بعد جو ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ اس میں ہم پراپر طریقے سے اس پہ بات کریں گے. آگے کے لیے ملازمین کے لیے سی بی اے کی جانب سے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے. دیکھیں نہیں, ملازمین جو ہے کسی کی جو ہے وہ مطلب افواہوں میں نہ آئیں. ملازمین جو ہے وہ بالکل محفوظ ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے جا رہا. جو کارپوریشن ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے کارپوریشن کیا گیا ہے, کارپوریشن ہو گیا ہے, اب کارپوریشن کی حد تک ہی رہے گا. نہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے گا نہ کرنے دیا جائے گا. ہماری مطلب اس پہ ٹوٹل مکمل جو ہے نا مطلب حلفاً قسماً ایم ڈی صاحب سے دیگر لوگوں سے بات ہوئی. جب تک یہ ایم ڈی صاحب ہیں کوئی بھی اس کو پرائیویٹ نہیں کرنا جا رہا. بلا وجہ کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور افواہیں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کا مال مٹھا بند ہو گیا. قریبی ہے ایک دن بچے عید میں, تو ملازمین کے لیے کیا؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں تمام ملازمین کو عید کی. اور دوسری چیز یہ کہ اس مہینے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ملازم تھے ہم نے وقت سے پہلے ان کو لیو انکیشمنٹ دلایا. الحمدللہ پھر ایسٹر کا پروگرام آیا, ایسٹر بھی دلوایا. وقت پہ ان کو تنخواہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ تنخواہیں لیٹ ہو جاتی تھی, لیو انکیشمنٹ لیٹ ہوتا تھا. اس مہینے ہم نے سب کچھ کرایا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90 کروڑ روپے ملازمین کو بھی دلوائے. اور انشاءاللہ دوبارہ سسٹمائز کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ہر مہینے جو ہے 30-40 کروڑ روپے ملازمین کو ہر صورت میں دلوائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ چیئرمین ارشاد خان کا کہنا تھا کہ ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں. ہم ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملازمین کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہوگی تو ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کیمرہ مین بابر علی شاہ کے ساتھ طاہر خلیل, NBTV نیوز کراچی.